کیا اب کے آلے کی مرمت کی ضرورت ہے؟ ہم مفت تشخیص پیش کرتے ہیں بغیر کسی فون سفر کے اب کے دروازے سے لے کر واپس کرتے ہیں مرمت سے پہلے قیمت بھیجتے ہیں اور صرف اب کی منظوری کے بعد آگے بڑھتے ہیں سادہ شفاف اور پیشہ ورانہ تفصیل میں لنک ڈائسن Sv14 کا گٹیل اکثر خرابی کا شکار ہوتا ہے جس کی وجہ سے ویکیوم کلینر استعمال میں دشواری پیش آتی ہے اس ویڈیو میں ہم اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مرحلہ وار رہنمائی فراہم کریں گے مرحلہ 1 آلات اور مواد کی تیاری سب سے پہلے آپ کو کچھ بنیادی آلات کی ضرورت ہوگی سکریو ڈرائیور چھوٹا چمکدار چمچ پلاسٹک کی چمچ نیا گٹیل اگر ضرورت ہو ہینڈ ٹولز مرحلہ 2 ویکیوم کلینر کو بند کریں پہلا قدم یہ ہے کہ ویکیوم کلینر کو مکمل طور پر بند کریں اور اسے بجلی سے نکال لیں اس کے بعد ویکیوم کے تمام حصے کو چیک کریں کہ کیا کوئی رکاوٹ ہے یا کوئی چیز پھنس گئی ہے مرحلہ 3 گٹیل کی جانچ گٹیل کے باہر کی سطح کو اچھی طرح صاف کریں کبھی کبھی مٹی گرد و غبار اس کے کام کرنے میں رکاوٹ بن سکتا ہے مرحلہ 4 گٹیل کو ہٹانے کا عمل سکریو ڈرائیور کی مدد سے گٹیل کے گرد موجود سکریو کو کھولیں اس کے بعد گٹیل کو آہستہ آہستہ نکالیں اسے ہٹاتے وقت دھیان رکھیں کہ کسی بھی تار کنیکشن کو نقصان نہ پہنچے مرحلہ 5 نیا گٹیل لگانے کا عمل اگر آپ کو گٹیل کو تبدیل کرنا ہے تو نیا گٹیل لیں اور اسے پہلے کی طرح اسی جگہ پر رکھیں سکریو کو دوبارہ لگا کر گٹیل کو مستحکم کریں مرحلہ 6 جانچ کریں اب ویکیوم کلینر کو دوبارہ بجلی میں لگائیں اور گٹیل کو چیک کریں کہ آیا یہ صحیح طور پر کام کر رہا ہے یا نہیں مرحلہ 7 متبادل کے لیے قیمت اگر گٹیل کی تبدیلی کی ضرورت ہے تو اس کی قیمت تقریباً 2000 سے 4000 روپے تک ہو سکتی ہے جو مارکیٹ کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے آپ گھر پر مرمت کرنے کے لیے یہ قیمتیں چیک کریں مرحلہ 8 احتیاطی تدابیر یاد رکھیں کہ ویکیوم کلینر کو درست طریقے سے استعمال کریں اور اسے وقتا فوقتا صاف کریں تاکہ ایسی مشکلات دوبارہ پیش نہ آئیں اس ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کو ڈائسن Sv14 کے گٹیل کی خرابی کو حل کرنے میں مدد فراہم کریں گی کیا آپ کے آلے کی مرمت کی ضرورت ہے ہم مفت تشخیص پیش کرتے ہیں بغیر کسی فون سفر کے آپ کے دروازے سے لے کر واپس کرتے ہیں مرمت سے پہلے قیمت بھیجتے ہیں اور صرف اب کی منظوری کے بعد آگے بڑھتے ہیں سادہ شفاف اور پیشہ ورانہ تفصیل میں لنک